بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 تا 107 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 تا 107 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ یہ لوگ شرک کرنے والے ہوتے. افامنوا، کیا یہ لوگ تب ایمان لائیں گے، ان تأتیہم، یہ کہ آ جائے ان لوگوں کے پاس، غاشیۃ، ڈھانپنے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعۃ، یا آ جائے ان لوگوں کے پاس بغتتاً
اچانک قیامت، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ شعور بھی نہ رکھیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قصہ یوسف چل رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہاں تک آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً 17-18 لائنیں قرآن کریم کی قصے کی تکمیل کے بعد وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت ہدایات جاری فرما رہے ہیں اور قصہ بیان کرنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو پوری ایک سورت قصہ یوسف پر نازل ہوئی، اور آخری صفحہ اس میں اللہ پاک لوگوں کو بیدار فرما رہے، خطاب فرما رہے امت محمدیہ علیہ السلام سے۔ پچھلی آیات کریمہ میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ اکثر لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے اگرچہ آپ حرص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ زمین پر رہنے والے مشرک اور کافر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور تقریباً ہر زمانے میں ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہی رہی، اور کافروں اور مشرکوں کی تعداد زیادہ ہی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تبلیغ کرنا شروع کی، لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے۔ جن کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ برحق ہوں گے، اور جس کی تعداد کم ہوگی وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو نہ ماننا، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، اگر اکثریت کو دیکھا جائے گا تو یہ لوگ تو آپ کو گمراہی کر ڈالیں گے۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی ہے اور باطل کی تعداد زیادہ رہی ہے، باطل کی تعداد زیادہ رہی۔ اور یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ بیٹا اسلام پر موت آئے، اسلام سے علاوہ کسی اور مذہب پر موت نہ آئے تو اسلام پر آئے، مومن ہونے کی حالت میں تم مرو، کفر کی حالت میں تم نہ مرو، جب بھی موت آئے تو اسلام پر ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمان ہونے کی حالت میں موت۔ اور یہ ایمان لانا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ جسے ایمان کی دولت سے نواز دے یہ اس کی خوش نصیبی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے جب ان کی موت کا وقت قریب تھا فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چچا اشعار پڑھنے لگا بیماری کی حالت میں، جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر میں مانتا ہوں بھتیجے کہ آپ کا دین سچا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں،
لیکن اب میں نے اگر اپنا دھڑا چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو موت کے ڈر سے اپنے دھڑے کو چھوڑ بیٹھا، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا، تو اس لیے میں ایمان نہیں لاتا۔ تو اس قدر ضد تھی، مانتے تھے اسلام برحق دین ہے، لیکن برحق دین ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان لانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جسے اللہ ایمان کی نعمت سے نواز دے اس پر اللہ کا بے حد کرم ہو، بے حد کرم ہو۔ تو اگلی آیت کریمہ میں کہ نہیں میں ان لوگوں سے کسی اجر پر، یعنی اللہ فرما رہے آپ ان لوگوں سے اس تبلیغ پر کسی طرح کے اجرت کا سوال نہیں کرتے، محض ان لوگوں کے خیر خواہی کے لیے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے، اسلام کی طرف بلا رہے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے فرما رہے، خطاب فرما رہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نبوت مل جانے کے بعد اس تڑپ میں گزار دی کہ لوگ کس طرح جہنم سے بچنے والے بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس تڑپ میں اللہ کے پیغمبر نے وقت گزار دیا، 23 سال کا عرصہ مسلسل جد و جہد جاری رہی کہ لوگ جہنم سے بچنے والے بن جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تبلیغ فرمائی، جتنی دعوت دی، کبھی کسی کو دعوت دینے کی اجرت نہیں لی، تبلیغ کرنے کی اجرت نہیں لی، دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزار دی۔ تو اجرت تعلیم پر جو ہے تعلیم پر اجرت لینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے، اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے لوگوں سے کہا مہلن، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ایک زمانہ تھا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، جو ہے کپڑا بیچا کرتا تھا، آپ جو ہے اپنے کندھے پر تھان کپڑے کے رکھتے اور بازار میں چلتے پھرتے فروخت کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ نظر آتے کہ اپنے کندھوں پر بیچے فروخت کرنے کے لیے سامان رکھا ہوتا ہے، کپڑے رکھے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر پٹھان برادری اس بار معاملے میں بہت آگے، کپڑوں کو رکھا ہوا کندھوں پر، سر پر، اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر جگہ جگہ فروخت کر رہے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا فروخت کیا کرتے تھے، اور آپ کی تجارت عروج پر تھی، اللہ نے خوب نفع دیا۔ لیکن جب خلیفہ مقرر ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب تمہیں معلوم ہے میں نمازیں بھی پڑھا رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے میں خلافت کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال رہا ہوں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تجارت کر سکوں، خریداری کر سکوں، فروخت داری کر سکوں، اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اے لوگوں، یا تو میرے لیے کوئی معاوضہ مقرر کرو، اگر نہیں کر سکتے تو میری جگہ پر کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کیونکہ میرے ساتھ میرے گھر والوں کے تقاضے بھی جڑے ہوئے، یا پھر میرے لیے معاوضہ مقرر کرو۔ اس وقت پھر 25 جو ہے درہم، حضرت دینار یا درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کیے گئے، اور پھر اس 25 روپے سے آپ اپنے گھر کا خرچہ، اپنی ضرورتیں، یہ سب چیزیں پوری کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر اسی طرح آپ کے بعد جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے ساری زندگی اسی طرح گزار دی، جتنی دیر آپ خلافت میں رہے لوگ کہتے رہے کہ فلاں بھی اجرت لیتا رہا، فلاں بھی وظیفہ لیتا رہا، آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، تم جانتے ہو اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بیت المال سے کچھ لوں۔ آپ جتنا عرصہ خلافت میں قائم رہے، آپ نے کبھی ایک پائی جو ہے بیت المال سے اپنے لیے نہیں لی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس کے علاوہ تمام۔ تو جب ایک شخص اپنی زندگی
دین کے لیے وقف کر دے، تبلیغ کے لیے وقف کر دے، تو لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی اجرت متعین کریں، کوئی معاوضہ متعین کریں، تاکہ بے لوث ہو کر بیوی بچوں کی طرف سے اخراجات کے اعتبار سے پریشان نہ ہو، اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہے، اور یہ دل کھول کر اللہ کے کام میں آگے بڑھتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، تعلیم دیتا رہے، تعلیم و تعلم کے ذمہ داریوں کو جو ہے انجام دیتا رہے، تو لوگوں کو چاہیے خود اس بات کو سوچے۔ لیکن اگر اس طرح تبلیغ کرنے والا، اس طرح تعلیم دینے والا اگر کسی سے کہہ دے کہ بھئی میرا کچھ معاوضہ مقرر کرو، تو آج جہالت کا یہ دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی ہو کر پیسے لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے پیسوں کی، اسے کیا ضرورت ہے اجرت کی۔ بندہ پوچھے کہ تو بتا، تو اجرت کے بغیر، تیری کمائی کے بغیر تو گھر میں وقت گزار کر دکھا، تو بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کر دکھا۔ کہتے ہیں بھائی اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اسے اللہ پر یقین نہیں ہے کہ جو ہے یہ جو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آگے بھاگتا ہے، ادھر ادھر ٹکریں مارتا پھرتا ہے، اسے اللہ پر یقین ہوتا تو یہ ان چیزوں کی طرف ذہن نہ لگاتا، ادھر ادھر کمانے کے لیے نہ جاتا۔ بندہ پوچھے یہ تو نے اپنے دل کے اندر یقین کیوں نہیں ڈالا، تو کیوں جاتا ہے؟ تیرے پاس تو پراپرٹی ہے، تیرے پاس تو دکانیں، تیرے پاس تو رینٹ آ جاتا ہے، تیرے پاس تو کرایہ آ جاتا ہے، اور تو اس بیچارے پر چڑھائی کر رہا ہے جس کے جو ہے 6 7 بچے، اور تو کہتا ہے کہ چند 25 روپے میں، 2500 روپے میں یا اپنی ضروریات پورا کر لے۔ سب سے کم تنخواہیں اگر آپ دیکھو گے اس زمانے میں ایک مولوی صاحب کی ہوتی ہے، ایک امام مسجد کی ہوتی ہے، ایک خطیب مسجد کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ آپ دیکھو گے جو مزدوری کرنے والا بھی ہے نا، ایک مزدور جو صبح سے شام تک 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، اب اس مزدور کی اجرت کو اب 2000 روپے ایک مزدور کی اجرت ہے، 2200 روپے ایک مزدور اب اجرت لے رہا ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی۔ آپ اندازہ کرو مہینے میں کتنے دن ہیں؟ 30 دنوں کے اگر 1000 روپے اجرت ہو کتنی بنی؟ 30,000، اور اگر 2000 ہو کتنی بنی؟ 60,000 ایک عام مزدور کما رہا ہے۔ اور اس مولوی صاحب کی کیا اجرت ہے؟ 2500 روپے۔ مولوی صاحب کی کیا تنخواہ ہے؟ 2000 روپے، 5000 روپے، کسی نے حد پار کے زیادہ 10,000 روپے، اس سے زیادہ مولوی صاحب کو نہیں دیتے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت تو ہے جو اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے، جو اس کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ ہی رحم دل ہے، یہ انسان رحم دل ہے، یہ پتھر دل ہے، یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، وظیفہ مقرر کیا گیا آپ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت میں مقرر ہوئے، خلیفہ بنے تو آپ کے لیے وظیفہ مقرر۔ تو پیغمبر کی ذات وہ ہوتی ہے جو کسی اپنی تبلیغ پر یا اپنے جو ہے تعلیم و تعلم پر، دعوت تبلیغ پر اجرت نہیں لیتے۔ اللہ نے ان کو بے لوث بنایا، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اجرت لینا، معاوضہ لینا بضرورت ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے اور بلکہ ان کو پر تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے جو دین کا کام کرے، زیادہ ان کی امداد کرنی چاہیے کہ ان پر امداد کرنا، ان کے حوصلوں کو بڑھانا، ان کی جو ہے نصرت کرنا، یہ مزید ان کے جذبات کو بڑھاتا ہے، اور وہ بے لوث ہو کر مزید دین کے کاموں میں ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے میرے آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، میرے آپ کے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر کون کرے گا؟ تو بہرحال اجرت تعلیم جو ہے یہ جائز ہے، تعلیم پر اجرت لینا یہ جائز ہے، لیکن وہ تعلیم پر نہیں وقت پر لیتے۔ مفتیان حضرات فرماتے ہیں وقت پر لیتے ہیں۔ جو یہ تعلیم دے رہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر کوئی اس کی اجرت دے ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر تعلیم و تعلم یا تبلیغ پر کوئی اجرت دے ہی نہیں سکتا، اس کی اجرت تو اللہ دیں گے۔ تو مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ تعلیم پر اجرت ہے، ہاں یہ کہو جو یہ اپنا وقت دے رہا ہے، یہ 1 گھنٹہ دے رہا ہے، 2 گھنٹہ دے رہا ہے، 4 گھنٹے دے رہا ہے، 24 گھنٹہ دے رہا ہے، یہ اس وقت کی اجرت ہے، تعلیم کی اجرت نہیں، یہ تو ایک ہدیہ ہے، اور وہ اجرت نہیں، وہ ہدیہ ہے جو آپ اس کا دے رہا ہو۔ اجرت تو اللہ کی ذات دے سکتی ہے، دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا، اس کا معاوضہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اللہ فرما رہے ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تعلیم، اس کا تعلق، یہ سب کے سب اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ تو اے لوگو تم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو قرآن کریم سے اگر تعلق مضبوط رہے گا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے،
قرآن کریم کو سمجھتے رہو گے تو گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، معصیت سے بچ جاؤ گے۔ جس دن تم جو لوگ جس علاقے کے لوگ قرآن سے رشتہ توڑتے ہیں، قرآن سے دوریاں برتتے ہیں، قریب ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھو، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا نبی کا معجزہ ہے، اس کی حقانیت کو سمجھو، یقین لاؤ اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تو اللہ فرما رہے یہ قرآن نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لیکن جو سیکھے گا تو نصیحت پکڑے گا، جو سنے گا تو نصیحت پکڑے گا، جو سمجھے گا تو نصیحت پکڑے گا، جو سننے کے لیے تیار نہیں، جس کے پاس وقت ہی نہیں سمجھنے کے لیے، وہ کیا نصیحت پکڑے گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ خود آسمان میں ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا آسمان ایک جگہ پر کھڑا کر دیا کہ نہ اس کے نیچے ستون ہے، بغیر ستون کے، بغیر سہارا کے آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہے، خود بخود تو نہیں کھڑا ہوا، اللہ نے کھڑا کیا۔ اس کے اوپر کتنے چاند ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، چاند ہے بہت بڑا، کتنا بڑا سورج ہے، خود بخود تو یہ گردش نہیں کر رہے، خود بخود تو علم روشنی نہیں آئی، اللہ نے علم روشنی پیدا کی۔ تم غور کرو اس آسمان میں، اور اس جیسے آسمان مزید 6 اور ہیں، 7واں آسمان یہ ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح زمین ہے، اس میں غور کرو، تمہیں نظر آئے گی اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہواؤں کا سسٹم ہے، سمندری مخلوقات، زمینی مخلوقات، طوفان، آندھی، بارشیں، یہ سب کچھ ایک عظیم نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے، خود بخود نہیں چلا رہا۔ تو پھر انسان اپنی ذات میں غور کرے، آنکھیں ہیں دیکھ رہا ہے، کان ہے سن رہا ہے، زبان ہے بول رہا ہے، دماغ ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے، اور ہاتھ ہے پکڑ رہا ہے، پاؤں ہے چل رہا ہے، تو یہ ساری اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قصہ یوسف، کیا تو نے اس سے عبرت حاصل کی؟ کہ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ تو کنعان میں رہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف کے بھائی، وہ مصر میں کس طرح آ کر آباد ہو گئے، وہ کس طرح آ کر آباد ہو گئے؟ تو کنعان میں رہنے والے تھے، تو اللہ ان کو مصر میں لے کر آیا اور اللہ نے پھر وہاں پر وہیں پر ان کو آباد کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیا، سارا قصہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، اور مشرکوں نے یہ کہا کہ وہ کیسے آگے مصر کا اندر۔ تو قصہ یوسف میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی طرح آسمانوں میں اور زمین میں، خود اپنے انسان کے اپنی ذات میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تم دیکھتے ہو ان نشانیوں کو، یمرون علیہا، اور ان نشانیوں سے تم یوں ہی گزر جاتے ہو، غور ہی نہیں کرتے ہو، غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے کس طرح میری آنکھ کو بنایا، کانوں کو بنایا، زبان کو بنایا، دماغ کو بنایا، چہرے کو بنایا، ہاتھ پاؤں کو بنایا، آسمان کو جو کھڑا کیا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، جما دیا، کہیں پر ندی ہے، کہیں پر نالے ہیں، کہیں پر خشکی ہے، کہیں پر پانی ہے، کہیں پر سمندر ہے، کہیں پر نہریں ہیں، کہیں پر دریا ہے، کہیں پر سمندری مخلوقات، کہیں پر زمینی مخلوقات، اور جو ہے خطرناک قسم کے جانور، جنگلات، اور جو ہے صحرا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہو، یمرون علیہا، اور تم اس پر گزر جاتے ہو، وہم عنہا معرضون، اور اعراض کرتے ہو ان نشانیوں سے، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وما یؤمن اکثرهم، نہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، ان سے پوچھو کہ آسمان کو کس نے بنایا، وہ مشرک کہا کرتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ کہا زمین کو کس نے بچھایا، مشرک کہا کرتے تھے اللہ نے بچھایا۔ اللہ مخلوق تمہیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن کیا اللہ کی صفات میں ان بتوں کو شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں جان دی، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے غیروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، قبروں والوں کو پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کو سجدے کرنا شروع کر دیا، ان کو مشرک و شاہ سمجھنا شروع کر دیے۔ اللہ کو مانتے لیکن اللہ کو مانتے ہوئے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یہی تو کفر ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، مگر شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ تم یہ بتاؤ، ابھی بھی ان نشانیوں کو دیکھ کر، اس قصے کو سن کر اور نشانیوں کو دیکھ کر، قرآن کو سن کر، قرآن کو پا کر تم ایمان نہیں لاتے، تو پھر تمہیں انتظار کس چیز کا ہے؟ غاشیۃ من عذاب اللہ،
ڈھانپ لینے والے عذاب کا تمہیں انتظار ہے یا قیامت کا، کہ اچانک تم پر قیامت آ جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، اس کا انتظار ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جھنجھوڑا ہے کہ تم جب اللہ عذاب دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، فرعون آیا، سب نے اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت اختیار کی، میرے رب نے ان کے اکڑ کو توڑ کر رکھ دیا، میرے رب نے ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ تو تم بھی ان جیسے انسان ہو، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، لہٰذا تم ان قصوں سے عبرت حاصل کرو، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو کہ تمہارا انجام بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جس طرح اللہ نے ان کو برباد کیا، انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔